إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل امتی معاف الا المجاہرین وإن من المجاہرة ان يعمل الرجل باللیل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 6069، اور مسلم کا حدیث نمبر ہے 2990۔ آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور کے حوالے سے اس حدیث کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پہلے وہ وقت ہوتا تھا کہ لوگ گاؤں میں چوپال میں بیٹھ کر، محلے میں کسی جگہ پنچایت والی جگہ پہ بیٹھ کر، کسی بہت بڑے درخت کے نیچے بیٹھ کر، برگد کے درخت کے نیچے یا پیپل کے درخت کے نیچے یا شیشم کی چھاؤں میں بیٹھ کر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گپیں لگاتے، مختلف گفتگو کرتے، قصے کہانیاں سناتے اور اپنی اپنی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے۔ اس وقت ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، اور اس وقت جو ہے صورتحال اس سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ اب لوگوں کے پاس بہت زیادہ ایکسیس ہے، لوگوں کے پاس بہت زیادہ میدان کھلا ہے جس میں وہ اپنی گفتگو کو، اپنی خواہشات کو، اپنے کیے ہوئے کاموں کو، اپنی باتوں کو، اپنے اعمال کو ایک دوسرے بندے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں، ایک پل میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اپنی باتوں کو، اپنی سٹوریز کو، اپنی کہانیوں کو، قصوں کو پھیلا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ حدیث جس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیا سنا؟ کہ میرے ہر امتی کو، میری امت میں ہر شخص کو معافی مل جائے گی قیامت کے روز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر شخص کو معافی مل جائے گی، لیکن ان لوگوں کو معافی نہیں ملے گی جو اپنے پوشیدہ گناہوں کو علل اعلان اس کا اظہار کر دیتے ہیں، جو اپنے گناہوں کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اس اعلان کی صورت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اعلان لوگوں کے سامنے ویسے ہی کر رہا بندہ، وہ تو اعلان ہی اعلان ہے، لیکن اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ کوئی گناہ کا کام یا کوئی بھی کام کرے تو چھپ کر۔ دراصل یہاں گناہ کی بات ہی ہو رہی ہے، نیکی کا کام تو بندہ سب کے سامنے کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتا ہے، اور گناہ ہی ایسا کام ہے جس کو بندہ چھپ کر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کوئی بھی گناہ کا کام کرتا ہے رات کو اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اے فلاں شخص میں نے رات کو یہ گناہ کا کام کیا۔ تو اب اس میں اس رات جو اس نے گزاری ہے، اس گناہ کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا لیا تھا اس گناہ کو، مگر صبح ہونے پر جب اس نے لوگوں سے کہا کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے، اور اس نے دراصل اپنے رب کا جو پردہ ہے اس پردے کو ہی پھاڑ دیا، تو اب اس نے یہ اپنے اس گناہ کا جو چھپ کر اس نے کیا تھا اس کا علل اعلان اظہار کر دیا، تو یہ ان لوگوں میں آ جائے گا جن کو مجاہرین کہا جاتا ہے۔ اور مجاہرہ ہے ہی یہی بات کہ بندہ کسی کو کوئی ملنے پر، کسی کے ملنے پر کوئی کسی بات کو کھول دے، کسی کو بیان کر دے، واضح کر دے۔ اور آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور اس طرح کے دوسرے واٹس ایپ گروپ جو بھی ہیں، ٹویٹر ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے لوگ طرح طرح کی باتیں بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی بات کے آگے پھیلاتے ہیں ایک بات، اور دوسری بات جو بھی وہ رات کو کام کرتے ہیں، جو بھی وہ گناہ کا کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں نے فلم دیکھی،
صبح بتا رہے ہیں کہ ہم نے رات وہ فلم دیکھی، فلاں اداکارہ یہ کر رہی تھی، وہ کر رہی تھی، اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے شیئر کرتے ہیں۔ دراصل یہ اپنے گناہ کے گواہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے تو اس کے گناہ کو چھپا لیا تھا، ایک بندے نے کوئی رات کام کیا تھا، اب وہ دوسرے لوگوں کو اس کا گناہ کا اپنا گواہ بنا رہے ہیں، یعنی قیامت کے دن وہ لوگ اس کے شاہد ہوں گے، وہ اس کے گواہ ہوں گے۔ جب ان کو پیش کیا جائے گا تو بندے سے کہا جائے گا یہ تیرے گواہ بھی تو ہیں، تو وہ اپنے گناہ کے گواہ خود پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے خطرناک کاموں سے بچائے، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ ہو جائے کسی وجہ سے، سرزد ہو جائے، گناہ کا کرنا اور ہونے میں بڑا فرق ہے۔ کوئی دیدہ دلی سے گناہ کرتا ہے اور اس پر اکڑتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اسلام میں تو اس کا کوئی لحاظ رکھا ہی نہیں جاتا۔ لیکن گناہ کا سرزد ہو جانا، گناہ سرزد ہونے کے بعد بندہ اس پہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔